بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انور شہری بیوی بیاہ کر لایا تو جیسے گھر میں طوفان برپا ہو گیا۔ یہ نہیں تھا کہ انور کی بیوی کوئی چڑچڑی عورت تھی یا وہ اپنے شہری ہونے پر اتراتی تھی۔ یہ بھی نہیں تھا کہ وہ شکل و صورت کی سونی منمونی تھی، اس لیے اس کا دماغ آسمان پر رہتا تھا۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ شہری ماحول میں پلی بڑھی ہونے کے ناطے وہ سسرال والوں کو ناز نخرے دکھا رہی تھی۔ دن بھر بستر پر پڑی آرام فرماتی رہتی، کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی، ایسا بھی کچھ نہیں تھا، بلکہ وہ تو بڑی من نثار، عاجز و انکسار، خدمت گزار اور باادب لڑکی تھی۔ اس سب کے باوجود وہ سسرال میں ایک متنازع شخصیت بن گئی تھی۔ اماں بڑا غلط کیا ویر جی نے جو شہر کی کڑی بیاہ کر لے آئے۔ یہ انور کی بہن شمو کی کھولن بھی تھی، جس نے پہلے دن سے ہی سلمیٰ کو ناپسندیدہ لوگوں کی فہرست میں پہلے نمبر پر لا کھڑا کیا تھا۔ دیکھو، شکل سے دیکھو کیسی بھولی لگتی ہے، اندر سے پوری مسنی ہے۔ یہ زہر بھرے الفاظ انور کی چھوٹی بہن نمو کے تھے، جیسے بھائی کی بیوی سخت زہر لگی تھی۔ خاموشی سے دونوں بیٹیوں کی باتیں سنتے اماں کے چہرے پر بھی ناگواری اور ناپسندیدگی کا عکس نظر آ گیا۔ گویا اماں بھی دونوں لاڈلیوں کے خیالات سے 100% متفق تھی۔ انور ایک بھائی اور 2 بہنیں تھیں، شمو اور نمو۔ دونوں انور سے چھوٹی تھیں۔ وہ دونوں چھوٹی ضرور تھیں، مگر ہوشیار ایسی کہ سامنے بیٹھے بندے کے کان کاٹ لیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ انور ایک بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ شمو نے 5 جماعت پڑھ لی تھی اور نمو نے 7 جماعت۔ اس کے بعد پڑھائی سے بریک کر لی تھی۔ پڑھائی میں انہیں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ان کی ساری دلچسپی محلے کی لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں بنانے کے علاوہ ہوشیاریوں اور مکاریوں کے سارے گر سیکھنے بھی تھے۔ پورا گاؤں ان کی عادتوں سے خوب واقف تھا۔ اب انہی ہوشیار بہنوں کے سر پر اکلوتے بھائی نے شہری لڑکی لا کر بٹھا دی تھی، اور اس بارے میں نے ان سے مشورہ بھی نہیں لیا تھا۔ ایک تو یہ دونوں کی توہین ہوئی تھی، دوسرا بھائی نہ چھوٹی بہنوں کے ارمانوں کا بھی خیال نہیں کیا تھا جو انہوں نے کبھی سے دل میں سجا رکھے تھے، بلکہ دونوں نے اپنی سہیلیوں میں سے ہی اپنی بھابھی بنانے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ انور نے شادی کر لی تو شمو اور نمو کی سہیلیوں نے ان سے کٹی بھی کر لی کہ لو جی، ہمیں فضول میں شادی کا لارا لگا دیا۔ جب بھابھی شہر سے ہی آئی تھی تو یہ دونوں بہنوں کے سر پر ہتھوڑے کی طرح گرا تھا۔ انور نے جب شادی کا اعلان کیا تو دونوں نے شادی میں ہر ممکن رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، مگر بات نہ بنی تھی۔ شہری وٹی آ کر ہی دم لیا تھا۔ پہلے دن سے ہی دونوں نے بھابھی کے خلاف دل میں بغض اور عناد پال لیا تھا۔ گھر میں صلح جوئی سے رہنے کی بجائے بھابھی کے لیے ایک نیا محاذ کھڑا کر دیا تھا اور ساتھ اماں کو بھی ملا لیا تھا۔ دن رات دونوں لاڈلیوں کی جلی کٹی سننے کے بعد اماں نے اپنی عمر اور تجربے کے مطابق کہہ دیا تھا کہ یہ لڑکی ٹک نہیں سکے گی اور جلد ہی انور کو چھوڑ دے گی، اور دونوں نے انتظار شروع کر دیا تھا کہ وہ شہری کڑی کب سر پر پیر رکھ کر شہر کی طرف دوڑ لگائے گی۔ ہماری کہانی کا بقیہ حصہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں۔ شکریہ۔